ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے ایک اور چیز، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سوچیں وہ صحیح ہی ہو۔ مان لیجیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی جگہ پھنس گئے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، اب کیا کیا جائے، اور آپ اپنی عقل سے کچھ سوچ لیں اور ویسا کر لیں اپنے دماغ کے مطابق اور وہ صحیح ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قیاس ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہی ہو۔ آئیے بخاری کے اندر ہی ہم آپ کو ایک دوسرے واقعے کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس واقعے کو آپ دیکھیے۔ حضرت عمار اور حضرت عمر دونوں ایک سفر میں تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قدیم صحابی اور حضرت عمر بھی قدیم صحابی۔ ذرا واقعہ سنیے، آج آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت کیا ہے، منہج کیا ہے، سلفیت کیا ہے۔ کتاب و سنت ہی شریعت ہے اور یہی اسلام ہے۔ حضرت عمر بھی سفر میں اور حضرت عمار ابن یاسر بھی سفر میں، اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات ہوئی، جنگل میں خطرناک جانوروں کے مد نظر دونوں قدیم صحابہ نے کہا رات اسی جنگل میں گزار لو، آگے کا سفر خطرے سے خالی نہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ آگے نکلیں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائیں اور اسی صحرا میں اسی جنگل میں سو گئے۔ اب جو چیز بتانے کی ہے وہ دیکھیے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب دونوں اٹھے تو دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ انسان ہے، فطرت ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ حضرت عمار ابن یاسر کو بھی غسل کی ضرورت اور حضرت عمر کو بھی غسل کی ضرورت۔ حضرت عمار نے کہا عمر کچھ پانی ہے، مجھے غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی غسل کی ضرورت ہے، اور دونوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ نماز ضروری، مجبوری کے اندر رعایت تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمار نے کہا کہ مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یہ مسئلہ بتا رہے تھے، اس وقت میں وہاں موجود تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ اے عمار، جس وقت نبی اکرم یہ فرما رہے تھے کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ وضو کے تعلق سے بتلا رہے تھے، غسل کے تعلق سے نہیں۔ یعنی وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ناپاکی، بڑی ناپاکی لگی ہے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، غسل ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہاں مسئلہ وضو ٹوٹنے کا نہیں ہے کہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو چلو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، نہیں، یہاں مسئلہ ہے غسل کا۔ تو حضرت عمار نے کہا اسی پر قیاس کرو نا۔ اب دیکھیے، فون کا زمانہ نہیں تھا کہ ہاں مولانا صاحب ایسا ایسا ہو گیا کیا کر لیں۔ یہاں تو رات میں ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی رات میں فون آ جاتے ہیں، مولانا صاحب 3 بجے، ہلو گھنٹی بجے، کیا ہوا مولانا صاحب لڑکا پیدا ہوا، کیا نام رکھوں؟ فون کرنے کے بھی آداب نہیں معلوم آج کے نوجوانوں کو کہ کب فون کرنا چاہیے، کس وقت کال کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں فون نہیں، اب کیا کریں؟ حضرت عمار نے فرمایا ایسا ہے کہ وضو کے لیے چھوٹا تیمم کیا جاتا ہے۔ بھئی وضو کا تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارو، ایسے ان دونوں کو پھونک لو، ان دونوں کو چہرے پہ ایسے مل لو، اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کے پشت پر ایسے پھر لو، ہو گیا تیمم۔ تو حضرت عمار نے کہا کہ وضو کا یہ تیمم ہے چھوٹا، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تو ہمیں پورے جسم پر مٹی مل لینا چاہیے، ہمارا پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بھائی تم کرو، تمہارا دماغ اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ کرو تم، ہمیں کو تو لگ رہا ہے کہ نئی چیز ہے،
اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بتایا کہ غسل کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا کر لینا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عمار نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو مت کرو, میں تو کروں گا. حدیث کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ, حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے جیسے 4 پیر والا جانور مٹی میں لوٹتا ہے, ایسے. بخاری کی حدیث کے الفاظ تمرغت کما تمرغ الدابہ, ایسے لوٹے ہوں کر کے پورے جسم پر مٹی انہوں نے چڑھا لی اور نماز پڑھ لی. حضرت عمر دیکھتے رہے, کرنے دے نئی چیز. حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, جب تک پانی نہیں مل جاتا تب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا. یہاں تک کہ فجر کے بعد یہ لوگ سفر پہ پھر آگے بڑھے, آگے گئے تو پانی مل گیا. سب سے پہلے حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. قضا ہو گئی, نماز پڑھی. سفر ختم ہوا. یہ دونوں لوگ جب مدینے پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں نے اپنا اپنا معاملہ رکھا کہ چلو اب دیکھیں تم صحیح کہ میں صحیح. ہوتا نا, آپ نے تو ایسا کر لیا تھا, آپ نے تو اب فیصلہ کہاں ہوگا. دونوں بڑے جلیل القدر صحابی اور قدیم صحابی, لیکن دونوں کو اطمینان نہیں مل رہا ہے. حضرت عمار کہہ رہے ہیں میں صحیح, حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں صحیح. لیکن صحیح کا فیصلہ کیسے ہوگا, یہ تو سپریم کورٹ کرے گی, اور سپریم کورٹ ہے محمد الرسول اللہ کی عدالت. یہ فیصلہ تو یہاں سے ہوگا نا. جب سفر ختم کر کے آئے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اور وہاں سے صحیح بات پتا چل جائے گی. آپ غلط تھے کہ میں غلط تھا, جو غلط ہو وہ اپنی غلطی مان لے. پہنچ گئے. اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی, کہاں. اچھا تو کیا کیا. حضرت عمار نے کہا پہلے میں بتاتا ہوں کیونکہ پہلے میں نے کیا. کہا کیا. کہا اللہ کے نبی مجھے یہ معلوم تھا, لیکن حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو وضو کا تیمم ہے, اس لیے میں نے تیمم کیا, لیکن بڑا تیمم. کہا کیا مطلب, بڑا تیمم کیا ہوتا اور چھوٹا کیا. فرمایا تمرغت کما تمرغ الدابہ, میں زمین پر ایسے لوٹا جیسے 4 پیر والا جانور چوپایا لوٹتا ہے. اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا عمار تم نے غلط کیا. پتا چل گیا کہ انہوں نے غلط کیا. تو حضرت عمر سمجھے کہ اب تو اس کا مطلب میں صحیح تھا, میں صحیح. تو کہا کہ اب عمار دیکھنے لگے. تو حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب میرا بھی سن لیجئے اللہ کے رسول. کا کیا. کہا میں نے نماز ہی نہیں پڑھی, جب پانی مل گیا غسل کیا اس کے بعد میں نے نماز پڑھی. قضا ضرور ہوئی لیکن میں نے اس حال میں نماز نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نے بھی غلط کیا. پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کا قیاس صحیح ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 2 آدمی اپنا اپنا قیاس اپنا اپنا دماغ دوڑائیں اور دونوں کا دماغ صحیح ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا صحیح ہو. نہیں, دونوں کا بھی غلط ہو سکتا ہے. حضرت عمار نے اپنا دماغ دوڑایا, ان کا قیاس غلط نکلا. حضرت عمر نے اپنا دماغ دوڑایا, کوشش کی, ان کا بھی قیاس غلط نکلا. تو فرمایا اللہ کے نبی ان سے بھی غلطی ہوئی, مجھ سے بھی غلطی, تو صحیح کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یکفیک ہاکذا, وضو کا تیمم ہی غسل کا تیمم ہے. تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مارتے, اس کو پھونک لیتے, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے. یہی کافی ہوتا. یعنی یہی تیمم غسل کا کے لیے بھی ہے اور یہی تیمم وضو کے لیے بھی ہے, یعنی تمہاری نماز ہو جاتی. اے عمار تم نے اپنے جسم کو پورا کا پورا مٹی سے بھر لیا, یہ بھی غلط کیا. اور اے عمر پانی کے انتظار تک تم رکے رہے اور فجر کا وقت نکال دیا, تم نے بھی غلط کیا. میرے پیارے ساتھیوں اب پتہ یہ چلا دونوں سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. غلطی اجتہادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن نبی اکرم کا حکم آ جانے کے بعد اور نبی اکرم کی طرف سے وضاحت آ جانے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. یہی منہج سلف ہے, یہی سلفیت ہے, یہی شریعت ہے, یہی اسلام ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ روزہ افطار کرو, میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی. یہی شریعت ہے. اب غروب آفتاب کے بعد بھی کوئی 5 منٹ تک 4 منٹ تک اور 3 منٹ تک احتیاطاً رکا رہے تو گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی
اور نبی اکرم جب کسی کو بھلائی کہہ رہے ہیں تو کوئی معمولی بھلائی نہیں ہوگی میرے بھائیوں، وہ معمولی خیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی، جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں دیر کرے گی۔ یا تو 2، 2:30، 3 بجے جاؤ اور کلچے پراٹھے کھا کے بھاگا اور آگے سو جاؤ اور اسی میں سحری کی نیت کر لو، پھر فجر میں ایک گھوٹ پانی پی کر۔ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم سحری میں بہت جلدی کر لے رہے ہیں اور افطار میں ہم احتیاط کرتے ہوئے اتنا کہ 2 منٹ اور رک جائیے، احتیاطاً رک جائیے۔ یہ احتیاط کیا ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا تو پھر احتیاط نہیں چلے گی۔ اگر اللہ کے رسول نے احتیاطاً رکنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا احتیاط، یہ نہیں کہتے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، شریعت کے مزاج کو۔ حضرت امیر معاویہ جب ملک شام سے مدینے آئے تو مدینے کے لوگوں کو دیکھا کہ مدینے کے لوگ کھجور میں صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا قیمت چل رہی ہے کھجور کی؟ کا اتنی چل رہی ہے، خشک کھجور کی اتنی، کشمش کی اتنی، چھوارے کی اتنی، پنیر کی اتنی، جو ہر چیز کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شام میں، ملک شام میں جو گیہوں ہے، جو گیہوں آیا ہے، اس گیہوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ مدینے کے 1 کلو کھجور، 1 سا کھجور جتنے میں آتے ہیں، جتنی قیمت میں، اتنے میں ہمارے یہاں آدھا سا گیہوں آتا ہے۔ لہذا انہوں نے قانون نافذ کر دیا اور کیا کہا میرے معاویہ نے کہ میں نے ملک شام کے لوگوں کو آدھا سا صدقۃ الفطر میں آدھا سا گیہوں نکالنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ آدھا سا گیہوں مدینے کے 1 کلو کھجور کے برابر ہے، یعنی 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ 1 سا کھجور کی جو قیمت ہے وہ شام میں آدھا سا اتنے میں گیہوں آتا ہے، تو آدھا سا اگر کوئی نکالے گا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے اس قیاس کو حضرت ابو سعید خدری نے نہیں مانا، جبکہ امیر معاویہ شام کے گیہوں کو ہی آدھا سا مانتے تھے، مدینے کے گیہوں کو نہیں، دوسرے علاقے کے گیہوں کو نہیں، ہر جگہ کے گیہوں میں 1 ہی سا مانتے تھے، لیکن ملک شام کے گیہوں میں آدھا سا مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک شام کا گیہوں مہنگا تھا، اس مہنگے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا آدھا سا دو، کیونکہ جتنا آدھا سا میں گیہوں آپ دو گے اتنے میں 1 سا کھجور آتا ہے مدینے کا، تو انہوں نے ملک شام کے گیہوں کو آدھا سا کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے ان کے اس قیاس کو تسلیم نہیں کیا، ان کے اس اجتہاد کو تسلیم نہیں کیا اور فرمایا میں اتنا ہی دوں گا، میں اتنا ہی دوں گا کما کنت اخرجو، جیسا کہ میں پہلے نکالا کرتا تھا، یعنی میں گیہوں کے اندر بھی 1 سا دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اشیاء خورد و نوش میں سے جو چیزیں معاشرے میں کھائی جاتی ہیں گندم کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ان سب چیزوں میں سے 1 سا بتایا ہے، لہٰذا گیہوں میں سے بھی 1 سا دیا جائے گا۔ تو ایک شخص کا قیاس کچھ اور ہے اور حضرت ابو سعید خدری اس قیاس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس قیاس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنے خطاب کو بہت لمبا نہیں کھینچوں گا، ایک واقعے کی طرف اور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں میں، کیونکہ یہ رات قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس میں آپ جتنی عبادت کریں، جتنی تلاوت کریں، جتنی دعائیں مانگیں، وہ چیز اصل ہے۔ باز و نصیحت تو میرے بھائیوں بس ایک ایمان تازہ کرنے کے لیے اور آپ کو چست کرنے کے لیے کر دی جاتی ہے، تھوڑی بہت دیر تو چل جائے گا، لیکن اسی میں 2 3 گھنٹے لگا دیے جائیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ذکر و اذکار میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کا حکم آ جانے کے بعد اپنی بات کو تسلیم کر لینا اور غلطی مان لینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے، عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین، میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے
حضرت عثمان نے کہا واہ مبارک ہو. کہا مبارکباد تو دے دیجئے ٹھیک ہے لیکن پہلے سن تو لیجئے میرا مسئلہ کیا ہے. کہاں بتاؤ. کہا 6 مہینہ میری شادی کو ہوا ہے. کہا پھر. کہا امیر المومنین میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا. شادی کے 6 مہینے کے بعد میرے گھر میں ولادت ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہوں گے پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. صاف مقصد یہی تھا کیا میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں یا نہ مانوں. کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش بچے کو پیدا کر سکتی ہے اور کر دے تو وہ بچہ جائز ہے یا ناجائز. حضرت عثمان غنی نے دھڑلے سے ایک دم وہی جواب دے دیا نہیں بالکل غلط. کہیں ہوا آج تک 9 مہینے سے پہلے بچہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کیسے 6 مہینے میں. بالکل غلط. بلکہ یہ اور کہہ دیا کہ تمہاری بیوی زانیہ ہے اس سے زنا کا صدور ہوا اور یہ بچہ زنا کی پیداوار ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی نے اس کا دن بھی متعین کر دیا کہ فلاں فلاں دن اس کو لایا جائے گا اور فلاں فلاں جگہ پر اس کو پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا. اس کو قتل کر دیا جائے گا پتھروں سے مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا. غور کرو کتنی بڑی اجتہادی غلطی حضرت عثمان غنی سے. کیا کہا 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور تمہاری بیوی نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے بھی اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے ثانیہ ہے بدچلن. اس لیے تمہاری عورت کو فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر کھڑا کر کے اس کو سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جائے گا سنسار کر دیا جائے گا. حکم بھی دے دیا. یہ خبر دھیرے دھیرے پھیلی اور حضرت علی کے کانوں تک پہنچی. حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا امیر المومنین آئے عثمان غنی کیا آپ نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے. لوگ موجود تھے. ہاں. آپ نے غضب کر دیا. کہا کیوں. کہا کہ آپ مسئلے سے رجوع کر لیجئے. کہا بیٹھو ادھر سب لوگ موجود ہیں پہلے بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا معاملہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے شادی کے بعد تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا ناجائز نہیں. کوئی دلیل ہے تمہارے پاس. کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا یا آج تک کسی عورت نے 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا. تو حضرت علی کا وہی جواب نہیں کیا. لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کرتی ہے تو وہ اور اگر کر دے تو وہ غلط ہوگا. اس بات کی دلیل نہیں ہے. یہ کہا کوئی دلیل ہے. کہاں ہے. کہا کہ اللہ کے نبی نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا ہے. حضرت علی نے کہا نبی کی نہیں قرآن میں موجود ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے. کیا میں قرآن نہیں پڑھتا. حضرت علی نے کہا میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے. کہا دلیل دو. کہاں 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائز ہے. فرمایا امیر المومنین قرآن کی پہلی آیت دیکھیے. لوگ بیٹھے ہیں اور حضرت علی دلیل پیش کر رہے ہیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک. حولین کافی تھا 2 سال. کاملین اس کی مزید تاکید کے لیے یعنی عورت اپنے بچے کو دودھ صرف 2 سال تک پلا سکتی ہے 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا بس وہ مکمل ہے. عربی کے مہینے کے حساب سے 24 مہینے نہیں 2 سال تک وہ دودھ پلائے گی. 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں. پہلے چھڑا تو سکتی ہے لیکن 1 دن بھی زیادہ پلا نہیں سکتی. تو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. حضرت عثمان نے کہا مارو گھٹنا پھوٹے سر. میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی دلیل دو. آپ دودھ پلانے کی دلیل دے رہے ہیں کہ 2 سال دودھ پلائیں. حضرت علی نے کہا وہی لا رہا ہوں آپ کو. آپ پہلے یہ تو مانیے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. کہا کہ 2 سال. مانتے ہیں نا. کہا بالکل قرآن کی آیت ہے اس کو کون نہیں مانے گا. فرمایا قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وہ فصالہ فی عامین. فصال مانی چھڑانا. مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں.
حضرت عثمان نے کہا گھوم پھر کے پھر وہی بات کہہ دی آپ نے، ادھر سے کان پکڑو یا ادھر سے، بات تو ایک ہی ہے. ارے 2 سال تک پلائیں یا 2 سال میں چھڑائیں، مطلب یہ کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہے، پلا نہیں سکتی، اور 2 سال پلانے کا مطلب یہ کہ 2 سال سے ایک بھی دن زیادہ، بات تو ایک ہی ہے. حضرت علی نے کہا جب آپ نے دونوں آیتوں سے یہ سمجھ لیا کہ چھڑائیں یا پلائیں، مدت 2 سال، یعنی 2 سال سے پہلے چھڑا تو سکتی ہیں لیکن 2 سال کے بعد پلا نہیں سکتی. اور 2 سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 24. مانتے ہو؟ تو ہاں. تو اب سنیے تیسری آیت میں ایسی پیش کروں گا جو آپ کو کلیئر کر دے گی. کہا وہی تو ہم سننا چاہتے ہیں، جلدی دو. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تیسری جگہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدتیں جوڑ دی، کتنی ہو گئی؟ 30 مہینے. آئے عثمان، آئے امیر المومنین، اس 30 مہینے میں 2 لفظ آئے، حملہ و فصالہ. حمل کی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدت جوڑ کے کتنی بتائی؟ 30 مہینے. اور 30 مہینے میں 2 سال دودھ چھڑانے کی یا پلانے کے ہیں. 30 فصال فی عامین یا حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانے کے ہو گئے. تو 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے آپ نکال دیجئے دودھ پلانے کے یا دودھ چھڑانے کے. تو 30 میں سے 24 کو جب مائنس کرو گے تو کتنا بچا؟ کا 6. وَحَمْلُهُ، یہ حمل کی اقل مدت ہے، یہ اقل مدت ہے حمل کی. یعنی عورت 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ 24 مہینے تو دودھ پلانے کے ہو گئے. حضرت عثمان غنی فوراً اپنی غلطی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں آج اگر علی نہ آئے ہوتے وقت پر تو حضرت عثمان قاتل بن جاتا، عثمان کے اوپر ایک خون ہو جاتا، عثمان سے خون سرزد ہو جاتا، یعنی عثمان قاتل بن جاتا. میرے بھائیوں، عثمان غنی کا حضرت علی کی دلیلوں سے مطمئن ہونا اور اپنی اجتہادی غلطی تسلیم کر کے قرآن و حدیث کو تسلیم کر لینا، یہی سلفیت کہلاتی ہے، یہی اہل حدیثیت کہلاتی ہے، اور یہی معیار شریعت کہلاتی ہے. میرے بھائیوں، اپنی بات کو اگر غلط ہو جائے تو تسلیم کر لینا اور مان لینا، اور صحیح بات کو تسلیم کر لینے کا نام میرے بھائیوں منہج سلف کہلاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو بہت غور سے دیکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج غلط پر کون ٹکا ہوا ہے. آج ہم تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں، یہ صحیح وہ صحیح، اور فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا تو اس سے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے. وہ اس کا جواب، وہ اس کا جواب. ارے بہت سے لوگوں کو میں نے اعتکاف میں دیکھا اسی میں لگے رہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے اور رات بھر چل رہا ہے. اعتکاف کے اندر یہ حالت ہو رہی ہے ان کی کہ رات رات بھر سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، عبادت کرو یار، عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، لمبے لمبے قیام کرو. رکعتوں کی تعداد زیادہ نہیں ہونا چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جب قیام کرتے تھے تو حتی تورت قدماہ، آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. کس کی نمازیں آج ایسی ہیں کہ جن کے پیروں میں ورم آ جائے؟ کس کے پیروں میں سوجن آ رہی ہے؟ کس کے پیروں میں؟ اور جب رکوع کرتے تھے تو بہت لمبا رکوع، اور جب اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سجدہ کرنا بھول گئے ہوں، اور سجدہ میں لمبا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کہیں نبی کا انتقال نہ ہو گیا ہو. اور سجدے سے جب اٹھتے تھے دوسرا سجدہ جانے سے پہلے اتنی دیر تک بیٹھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے کہ لگتا تھا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. میرے بھائیوں، ہم تصور کریں کہ کیسی نمازیں ہیں ہماری. ہم تو کوے کی چونچیں مارے لگے ہیں، کتنی 600 پڑھ رہے ہیں، 400 پڑھ رہے ہیں. گنتی اور گنتے ہیں کہ 800 نمازیں پڑھی آج ہم نے لیلۃ القدر میں، 600 پڑھی. اللہ کے رسول نے تعداد نہیں بڑھائی ہے، اللہ کے رسول نے قیام لمبا کیا ہے، سجدے لمبے کیے ہیں، رکوع لمبے کیے ہیں. آج وہ وقت ہے، وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہی ہے.
ہم شریعت کو دیکھیں، نبی کے عمل کو دیکھیں میرے بھائیوں. دیکھیے نبیوں سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن نبیوں پر رحم و کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وقت پر ہی جبرائیل کو بھیج کر متنبہ کر دیا. لیکن صحابہ کرام کے دور میں تو جبرائیل آ نہیں سکتے وہی لے کر. اللہ کے نبی کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور آپ دوسرے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بڑے پیسے والے امیر لوگوں کو. تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، تو آپ نے چہرہ گھما لیا، یہ کہاں سے چلے آئے، ان سے یہ اسلام بھی لائیں گے تو کون سا فائدہ ہو جائے گا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو وارننگ دے دیا، بسا وتولى ان جاءه الاعمى، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے پیٹھ گھما لی. شاید اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے دیتا، وہ اندھا آپ کے پاس آ گیا، شاید وہی نصیحت حاصل کر لیتا. دیکھیے نبی روگردانی کی، تھوڑا سا منہ پھیرے، اللہ نے وارننگ دے دی، وارننگ دے دی. آپ دیکھیے بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. دو عورتیں سفر میں نکلی اور ان کا گزر کسی جنگل سے ہوا. جا عذیب، بھیڑیا آیا اور دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا. ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی عورت تھی. بڑی عورت کے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا اور اس کو مار ڈالا اور کھا گیا. کس کو؟ بڑی عورت کے بچے کو بھیڑیے نے اٹھایا اور کھا گیا، مار ڈالا. لیکن بڑی عورت بڑی شاطر تھی، اس نے چھوٹی عورت کے بچے پر دعویٰ ٹھونک دیا، یہ میرا بیٹا ہے. اب جھگڑا اتنا بڑا، بڑی کہتی میرا بیٹا، چھوٹی کہتی میرا بیٹا، چھوٹی کہتی تیرا بیٹا تو بھیڑیا کھا گیا، بڑی کہتی تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا، یہ میرا. معاملہ اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا. بخاری کی روایت، مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. داؤد علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی اور دونوں سے وعدہ لیا. دونوں نے کہا آپ کا فیصلہ مانیں گے، آپ نبی ہیں. داؤد علیہ السلام نے جب دونوں سے گفتگو سنی اور دونوں کی گفتگو سننے کے بعد فیصلہ کر دیا، یہ بچہ بڑی عورت کا ہے. ہوتا نہیں ایک عورت ٹک 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 بولتی چلی جاتی ہے اور دوسری بیچاری چپ چاپ خاموش، زیادہ اچھی طرح بات نہیں کر پاتی. تو جو زیادہ بکواس کرنے والے ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں بولنے میں، وہ اتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں کہ اپنی جھوٹی بات کو بھی بہت اچھی طریقے سے پیش کر دیں گے اور آپ کی کھوپڑی میں بٹھا دیں گے، آپ کو لگے گا ہاں یہی صحیح بول رہا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت خاموش، بیچارے وہ اپنی بات صحیح ہوتے ہیں لیکن اپنی بات صحیح سے نہیں رکھ پاتے ہیں. ایک بولتی چلی جا رہی ہے اور ایک بالکل خاموش. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی لگا کہ یہ عورت صحیح بول رہی ہے، تو آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ بچہ تمہارا. جب بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا تو 2-3 دن معاملہ ٹھیک رہا، لیکن پھر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا کیونکہ چھوٹی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. میرا بیٹا تم کیسے رکھو گی؟ اس کی چوٹی پکڑے، اس کی چوٹی پکڑے. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، اس کو کیسے مل گیا؟ کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر تو دیا، غلط فیصلہ کیا، میں کیسے مان لوں؟ دھیرے دھیرے یہ بات اتنی بڑی کہ اب مقدمہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس چلا گیا. دونوں نبی. سلیمان علیہ السلام نے کہا چلاؤ فیصلہ میں کرتا ہوں. دونوں کی گفتگو سنی لیکن بڑی بڑی چالاک تھی، اپنی اپنی باتیں دونوں نے رکھ دی. لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ اے سلیمان، ہم آپ کا بھی فیصلہ مان لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کے باپ داؤد کا بھی مان لیا تھا. اچھا مجھ سے پہلے داؤد میرے باپ کے پاس جا چکی ہو؟ کہاں. ان کے پاس فیصلہ ہو چکا ہے؟ کہاں. پھر بھی کس کو دیا؟ کہا مجھے دیا. یہ نہیں مانی. چھوٹی سے کہا تم نے کیوں نہیں مانا؟ کہا غلط فیصلہ کیا، میں کیسے مان لوں؟ بیٹا میرا ہے، اس کو دے دیا. حضرت سلیمان نے کہا پھر میں فیصلہ کروں اور میں بھی اگر اس کو دے دوں تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم میرا بھی فیصلہ مانو گی یا نہیں مانو گی؟ چلو لاؤ ہم تم دونوں کے درمیان ایک سچا فیصلہ کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسے کوئی کر نہیں سکتا تھا اور نبی سے تو بالکل توقع نہیں، لیکن ایک وارننگ، ایک دھمکی. لاؤ ہم تم دونوں کے درمیان ایک سچا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس بچے کو میرے پاس لاؤ. اس بچے کو زمین پر لٹا دیا اور حکم دیا چھری لاؤ. جو وہاں موجود تھے لوگ کہا جاؤ ایک چھری لے کر آؤ. چھری آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اب اس چھری سے اس بچے کے بیچ میں ہم رکھ دیتے ہیں اور اس بچے کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. بیچ سے ہم اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا تمہیں دے دوں گا اور ایک ٹکڑا تمہیں دے دوں گا. یہی اب فیصلہ ہے کیونکہ ان دونوں میں سے اس بچے کو جس کو دوں گا تو دوسری کو برا لگے گا، اس لیے اب صحیح فیصلہ یہ کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تمہیں دے دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تمہیں دے دیتا ہوں. حضرت سلیمان نے اس بچے پر تھوڑا سا پریشر بنایا اور ایسا لگا جیسے سب کاٹنے والے ہیں. بڑی عورت دیکھ رہی ہے، اس کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں ہے.
لیکن چھوٹی عورت جس کا حقیقی بچہ ہے وہ کیسے برداشت کر لے؟ حدیث کے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، جیسی پریشر جمایا وہ چیخ کر بولتی ہے لا تفعل ہاکذا واللہ ہوا ابنہا، آئے سلیمان اس بچے کے دو ٹکڑے مت کیجئے، آئے سلیمان اس بچے کو مت کاٹیے، لا تفعل ہاکذا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ ایسا ہرگز نہ کریں، واللہ ہوا ابنہا، اللہ کی قسم میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو، اے سلیمان یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی کو دے دو، واللہ ہوا ابنہا، یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، اس عورت کی آنکھوں کے آنسوؤں سے حضرت سلیمان نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ بڑی عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ کٹنے جا رہا تھا لیکن بڑی عورت کی پیشانی پر شکن بھی نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کٹ جائے، میرا نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے، اس کا بھی نہ رہے، لیکن چھوٹی عورت کے آنسوؤں نے بتا دیا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگی اور 10-20 قدم چلی ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام نے آواز دی اے عورت ادھر آؤ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا ہوا؟ اب کیا بات ہے، میں نے مان تو لیا کہ میرا بیٹا نہیں اسی کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹا تمہارا ہی ہے، تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ، تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے بتا دیا ہے کہ بیٹا تمہارا ہے۔ میرے باپ داؤد علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی اور وہ دلائل کو صحیح سے دیکھ نہیں پائے اور سمجھ نہیں پائے، اور آسمان سے جبرائیل نے آ کے کوئی وحی نہیں دی تھی، اپنی عقل سے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا، چرب زبانی دیکھ کر۔ میرے باپ داؤد سے اجتہادی غلطی تھی، لیکن یہ بیٹا تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اس عورت کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کسی